اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم. اللهم اجعلني فيه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك یا عاصم قلوب النبیین۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام مومنین و مومنات کو صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے۔ آج ماہ رمضان المبارک کے 25ویں دن کی دعا، 25ویں روز کی دعا، روزے کی دعا میں نے آپ مومنین مومنات کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ پہلے تو یہ خود میرے لیے ہے کہ میں اس دعا پہ پیر عمل ہوں، اطاعت مصطفیٰ بھی کروں، اطاعت علی مرتضیٰ بھی کروں، اور اطاعت حسن و حسین بھی کروں جو سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں۔ اور دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں خداوند متعال کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انبیاء رسل نبیوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے فرمان احادیث پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو صحیح معنی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ائمہ اہل بیت، ائمہ طاہرین کی زندگی کا مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ولایت امیر المؤمنین، اور یہ حدیث کے جملے ہیں وَلْيَأْتَمَّ بِالْأَئِمَّةِ الْهُدَى مِنْ وَلْدِ، یعنی علی اور علی کے 11 بچڑوں کی، علی اور اس کے 11 بیٹوں کی امامت کا ایسے قائل ہونا جیسے علی مرتضیٰ کی امامت کا قائل ہے، ولایت کا قائل ہے۔ تو میرے محترم سامعین، وہاں بات بنتی ہے، یہاں بات بنتی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں ان ہستیوں کی ولایت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے ماہ رمضان المبارک کے 25ویں دن کی دعا کو پڑھا ہے۔ آئیں اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نبی مکرم سلطان الانبیاء نے اس حدیث میں ہمارے لیے کیا خداوند متعال سے درخواست کی ہے، تو آئیں پڑھتے ہیں عربی متن کے ساتھ۔ کیا فرمایا نبی مکرم نے؟ فرمایا اللہم اجعلنی فیہ محبا لأولیائک، اے خدا آج کے دن مجھے اپنے دوستوں کا محب قرار دے، ومعادیا لأعدائک، اور اپنے دشمن کا دشمن بنا دے، دشمن قرار دے، مستنن بسنت خاتم انبیائک، اور اپنی آخری نبی خاتم الانبیاء کی سنت کا پابند بنا دے۔ یا عاصم قلوب النبیین، آئے پیغمبروں کے دلوں کی حفاظت کرنے والا۔ تو میرے محترم سامعین،
اس دعا میں نبی مکرم نے ہمارے لیے 3 جملے بیان فرمایا پہلا یہ ہے کہ آپ اولیاء خدا کی دوستی کو خداوند متعال سے توفیق چاہیں کہ ہم اوصیاء کے فرمان اور ان کے محب رہیں۔ دوسری جو چیز اس دعا میں فرمایا وہ ہے وَمُعَادِيًا لِأَعْدَائِكَ کہ دشمن خدا سے دشمنی، یعنی جو دشمن خدا ہے وہ فقط دشمن خدا نہیں ہے، وہ دشمن مصطفیٰ بھی ہے، دشمن مرتضیٰ بھی ہے۔ یہ حدیث پیغمبر ہے کہ اعداؤہ اعداء اللہ، جو علی کا دشمن ہے وہ فقط علی کا دشمن نہیں ہے، وہ محمد مصطفیٰ کا بھی دشمن ہے اور خداوند متعال کا بھی دشمن ہے۔ اعداء اللہ یعنی وہ خداوند متعال کا بھی دشمن ہے۔ تیسری چیز اس دعا میں فرمائی بسنت خاتم انبیائک، سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی، ان کی اطاعت کرنے کی توفیق، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم خداوند متعال سے دعا مانگیں کہ ہمیں بھی خداوند متعال یہ توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔